حلیمہ ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں او ملے علالے جدہ ملی کوئی نہیں او ملے علالے جیڑا سب تو سونے جیڑا سب تو سونے انہوں لے سراپا اجالا ہمارا نبی سراپا اجالا ہمارا نبی سارے جگ سے نرالا ہمارا نبی آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو پلائے گا جام ہمارا نبی فکر نگاہ بشر سے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم سچا ہمارا وہ پیارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی آمنہ کا پیارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں غریبوں کی غریبوں یتیموں کا فریاد رسو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمسو قمر ہے فضل رب کا محبوب ہے سب کا پیارا نبی ہمارا نبی پیارا پیارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہمارا پیارا نبی اب میں بلا تحیر حضرت مولانا واضح خوش الحال بلبل اقرار فاضل نوجوان حافظ ابو سفیان صاحب سے ملتمس وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آلی شروع ہے تسی تھکے بیٹھے جے حالی تے ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب رہیں گے نیچے تے سننا کیویں چادران لاؤ ذرا سستی اتارو اپنی قریب ہو جگہ بدلو گے سستی اتر جائے گی انشاءاللہ دوڑی ادھر لے میں مخاطب کیتا ہے ادھر لے دے نیڑے بیٹھے نے اے میں نے حسین قریب ہو جاؤ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد عبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رتبہ بشر دا رب تو چند کر دیتا ہے بشر نور تو رب نے بلند کر دیتا ہے اور سدران و زیر کو مند کر دیتا ہے ذکر سوہنے دا اتنا بلند کر دیتا ہے
ذکر سونے دا اتنا بلند کر دیتا ہے پوا کے سونے نو تاج نبوت دا رب نے پوا کے سونے نو تاج نبوت دا رب نے نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے مکثر حمد و ثنا اور درود و سلام دبا تھوڑا مسنگ کر رہے جی ساؤنڈ آواز سیٹ کرو ذرا دور تو بھی آواز آنی چاہیے دی بچے کہ نہ قریب میں آئے کہ پھر بھی آواز نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنو سارے نو اپنی توفیق خاص سے اس مقام تے جمع فرمائے دعا کرو اللہ سب ندانا قبول و منظور فرما کے میرے توڑے واسطے ذریعہ نجات بنا حضرات محترم وقت انتہائی قلیل ہے اور میں انتہائی مختصر انداز اندر تواڈے سامنے اپنی گفتگو رکھنی اس واسطے میں ابتدا اندر گزارش کراں گا تمام دوستو احباب دے کہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بالکل بند کرو جنہوں زیادہ جلدی وہ جا سکتا ہے لیکن دوران گفتگو جانا کتاب و سنت دے اور آداب مجلس دے خلاف میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن جماعت دے معناز خطیب برادر مکرم مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب خطیب پاکستان شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے ان قریب سٹیج جلوہ فروز ہونگے تو میں اتھے اپنے بیان نو ختم کر دیں تو میرے ذمے جو عنوان ساتھیوں نے لگایا ہے میرے محترم بھائی حکیم خالد محمود صاحب حکیم یحییٰ صاحب اور محترم بھائی سلیم اوٹ صاحب اللہ تعالیٰ نے سارے دی زندگی دراز فرمائے تے انہاں میں نو دسیا جائے کہ تواڈے سامنے بیٹھے جڑے سنن والے نا زیادہ تر اوٹ برادری نے تعریفاں اسی بڑیاں سنیاں نے پتہ اج لگنا تے اشتہار ال ویکھیے تے بہت پٹی لگ دین بہرحال اچھا یہ کوئی چیز ہے جی اچھا اوٹ پٹی نے اللہ تعالی پھر تسی جاتی کیتی بھی اوتھے پٹی لکھیا مینوں اوٹ دسیا جے اللہ تعالیٰ تانوں سارے نو سلامت رکھے اللہ انہاں دی زندگیاں دراز فرمائے انہاں دی محنتاں کاوشاں کوششاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے ذمے جو عنوان ان ساتھیاں نے لگایا ہے ختم نبوت دے حوالے نال ہے عقیدہ ختم نبوت اس عقیدے تو کوئی بھی مسلمان مومن نا واقف نہیں ہے جس بندے نو اس عقیدے دا نہیں پتا وہ مسلمان وہ مومن کا ہے حضرات دی وقار اے عقیدہ توحید تو بعد ایک مسلمان اور ایک مومن دی پہچان ہے جیدے کول اے نہیں نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے نہ یہ دے کول جنت اندر جان دا کوئی پرمٹ آئیے ذرا میں اس عقیدے دی اہمیت تواڈے سامنے واضح کرنی بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں میرا اللہ سانو سارے نو سمجھ کے او دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے صرف بھائی دی آواز کھول دے تو سب کچھ سیٹ ہو جائے میرے اردو شاندے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے رب کائنات نے قرآن پاک دا نزول فرمایا اللہ فرماندے نے ما کان محمد نابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے اے کائنات والےو اے دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں نے بلکہ اللہ دے پیغمبر اور خاتم النبیین بن کر کے آئے نے میرے پیغمبر نو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تینوں بیٹے اللہ نے بچپن دے اندر واپس بلا لے نے میرے پیغمبر دے غلام جنہ دا نام اسم گرامی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی پاک زید نال بڑا پیار کریا کر دے زید نو میرے مصطفیٰ دے نال بڑیاں محبتاں نے انہاں پیار دے انی محبت کہ لوکاں نے حضرت زید نو زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پیار دو میرے پیغمبر نو زید نال اور زید نو مصطفیٰ دے نالے کہ لوکاں نے حضرت زید نو میرے مصطفیٰ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو میں تے اپنے محبوب پیغمبر نو مرداں دے وچوں کسے دا باپ بنایا ہی کوئی نہیں اللہ سونیا کیوں نہیں بنایا اس وجہ تو نہیں بنایا اکثر جن انبیاء کرام آئے سن دنیا دے اندر ہر نبی تو بعد او دا بیٹا نبوت دا وارث بنیا کردا اللہ انہوں نبوت عطا فرمایا کردے سن جس طرح جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بعد انہاں دے بیٹے حضرت اسماعیل نبی بنے جناب اسحاق تو بعد انہاں دے بیٹے یعقوب نبی بنے جناب یعقوب تو بعد جناب یوسف نبی بنے حضرت سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا پیغمبر بنے نے اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بیٹا عطا کر کے واپس لے لیا تاکہ کل نو کوئی میرے مصطفیٰ دی نبوت دا وارث نہ بنے کوئی نبوت دا دعویٰ نہ کرے اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اے کائنات والیو میں اپنے نبی نو مرداں دے وچوں کسے دا باپ اس وجہ تو نہیں بنایا کیونکہ وہ اللہ دے پیغمبر اور خاتم النبیین بن کر کے آئے نے میں اپنی محبت اظہار سمدار اندر کرنا چاہنا ختم نبوت دا سالار آیا تے بوہا نبوت دا ہے مار آیا ہن جاگے اندر نوان نبی کوئی نہیں سکتا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرتے چلے جانا میں جنہ بابتاں دا ذکر کرنا چاہنا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمائیے اللہ فرماتے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے میرے محبوب پیغمبر تسی کائنات دے لوکاں نو اعلان کر کے کہہ دیو اے کائنات والیو اللہ تعالی نے مینوں پوری کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجیا ہے پہلے جنی نبی آیا کر دے سن کوئی ایک علاقے دا نبی کوئی ایک بستی دا نبی کوئی ایک شہر دا نبی کوئی ایک قوم دا نبی کوئی ایک قبیلے دا نبی لیکن جدو اللہ نے میرے تیرے پاک پیغمبر نو دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمایا اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام نو پوری کائنات دا نبی بنایا صرف مکے والیاں دا نہیں صرف مدینے والیاں دا نہیں صرف جناب عرب دی سرزمین دا نبی نہیں بنایا بلکہ مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کر کے جنوب تک اللہ تعالی نے میرے محبوب پیغمبر نو پوری کائنات دا نبی بنایا اور قیامت تک آن والے لوکاں واسطے بنایا تے جدوں میرے محبوب علیہ السلام پوری کائنات لئی نبی بن کے آئے نے پھر کسی اور نبی دی ضرورت پھر کسی اور نبی دی ضرورت کوئی نہیں رہ گئی کوئی اور نبی کائنات اندر آ کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ میں تانوں اپنے محبوب پیغمبر دی حدیث سنانا میرے اور دوستاں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اللہ نے مینوں چند اعزاز ایسے عطا فرمائے نے جڑے پہلے نبیاں نوں اللہ نے نہیں عطا فرمائے آقا فرماندے نے اوتی تو جوامع الکلم اللہ تعالی نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے
یعنی گفتگو مختصر ہے لیکن او دا معنی مفہوم بہت زیادہ ہویا کر دے ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت تے دور بیٹھا ہوئے تے میرے کولو ڈردا رہندا ہے پھر آقا فرماندے نے واحلت لی الغنائم اللہ نے میری امت تے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے وجعلت لی الارض كلها مسجدا وطهورا اللہ نے ساری زمین امت محمدیہ علیہ پاک کر دیتی سجدہ کا بنا دیتی ہے فرمایا وجعلت لی الشفاعہ اللہ کو اکبر لو اعطیت الشفاعہ اللہ نے میں شفاعت کا حقدار بھی بنایا ہے قیامت والے دن میں سفارش کروں گا اپنی امت دی اللہ کو اکبر لتے چھٹا اعزاز فرمایا وختم بالنبیون اللہ نے میں نو بھیج کر کے نبیاں دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے میں نو ختم نبوت دا تاج پہنایا کائنات دے رب نے اللہ کو اکبر اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنو گل میرے وال توجہ کرو تے میں گل مختصر کر کے بیان کرنا چاہنا اگر تجھے توجہ ہٹاؤ گے تے گل لمبی ہو جائے گی اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ کو اکبر اللہ فرماتے نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اے کائنات دے لوگوں میں عالم ارباب دے اندر سارے نبیوں نے جمع فرمایا کہ انہاں کول ایک وعدہ لے آئے اے میرے نبی تسی دنیا کائنات دے اندر جاؤ گے تانوں کتاباں بھی عطا کراں گا تانوں نبوت بھی عطا کراں گا تانوں شریعتاں بھی عطا کراں گا لیکن جدوں تسی کائنات دے اندر جاؤ گے نا اللہ کو اکبر اللہ پھر میرا آخری نبی آئے گا ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول توجہ میرے ول رکھو ثم جاءکم رسول پھر میرا آخری پیغمبر آئے گا ماشاءاللہ میرے برادر مکرم فاضل نوجوان قاری القرآن خطیب پاکستان مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے آ چکے ہیں دعا کرو اللہ تعالی انہاں دی عمر اندر علم و عمل اندر برکت فرمائے توجہ میرے ول کرو ہن میں اپنی گل پوری کر کے چھڑنی وچلے سندے تانوں چھڑنا بھی نہیں چھڑنا بھی نہیں چاہیے اجازت مل گئی ہن مینوں تسی ہن ذرا دھیان میرے ول کرو جدوں ایتھے آ جان گے پھر تسی انہاں نوں ویکھیا جے فی الحال تسی مینوں ویکھو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں غور کرنا اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم کائنات دے لوگوں پھر میرا آخری پیغمبر آئے گا ایک نبی رسول دا لفظ اللہ تعالی نے بولے ہے میرا آخری پیغمبر آئے گا تے تسی اپنی شریعتاں نو چھوڑ دینا ہے اپنی دعوت و تبلیغ نو چھوڑ کر کے میرے مصطفیٰ دے پیچھے لگ جانا ہے انہاں دی نبوت و ختم نبوت دا اقرار کرنا ہے پھر اللہ نے وعدہ مسجد اقصی دے اندر پورا کروایا اللہ کو اکبر جناب آدم تو لے کر کے جناب اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نو اللہ تعالی نے مسجد اقصی دے اندر جمع فرمائے سارے نبی صف اندر کھڑے نے تے میرے مصطفیٰ مصلی امامت تے کھڑے نے اللہ کو اکبر اللہ جڑی گل میں تانوں نقطے دی سمجھانا جانا میرے نبی مصلی تے کھڑے نے تے نبی سارے صفاں دے اندر کھڑے نے نبی پاک نے امامت کروائی ہے سارے نبیاں نے صف اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ہے اوتھے مرزا ہے اوتھے مرزا ہے جی بولو تے صحیح مرزے دی پارٹی تے پھر بول دے نہیں کہ ڈر دے جے تسی جننے نبی سن جناب آدم تو لے کے سارے دے سارے مسجد اقصی اندر جمع سن تے جڑے جھوٹے نبی سن اوتھے آئے ہن بولو ذرا اونچی بولو اوتھے آئے رب نے بلائے بلائے سن لو پھر ساڈا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے جناب آدم علیہ السلام دنیا کائنات اندر آئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے جناب آدم دی شان اونچی ہو گئی نبوتوں سے مقام تے کھڑی ہے حضرت نوح پیغمبر آئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے نبی نوح دا مرتبہ اونچا ہو گیا ہے نبوتوں سے مقام تے کھڑی ہے جناب ادریس پیغمبر آئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ادریس علیہ السلام دا مقام بلند ہویا نبوتوں سے مقام تے کھڑی ہے جناب ابراہیم آئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ابراہیم دا مرتبہ بلند ہو گیا نبوتوں سے مقام تے کھڑی ہے جناب اسماعیل آئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے جناب اسماعیل دا رتبہ بلند ہو گیا نبوتوں سے مقام تے کھڑی ہے جناب اسحاق یعقوب یوسف علیہ السلام آئے اللہ نے نبوت عطا فرمائیاں تمام دا رتبہ بلند ہویا نبوتوں سے مقام تے کھڑی ہے حضرت داؤد و سلیمان آئے موسیٰ و ہارون آئے جناب عیسیٰ پیغمبر آئے
اللہ نے نبوت عطا فرمائیاں، شاناں دیاں شاناں بلند ہوئیاں، نبوتوں سے مقام پہ کھڑی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ ایک پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبیاں دا ایمان بنایا ہے، دوسرے پاس نبوت نو بھی ختم نبوت بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، کائنات دے لوگوں غور کر دے جانا۔ میرا تین آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں اور میں اپنے پیغمبر دے چند ایک فرامین پڑھنے نے توجہ نال سننا ذرا۔ میری اور دوسروں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان مثلی بمثل الانبیاء، اللہ تعالی نے میری تے باقی نبیاں دی مثال اس بندے دی طرح بنائی ہے جڑا بندہ ایک محل تعمیر کردا ہے، محل بڑا سونا بنا لیندا ہے، لوکاں دے اندر اعلان کر دیندا ہے، لوگوں آؤ نا تے آ کر کے میرا محل دیکھو۔ لوگ آندے نے تے آ کے اودا محل دیکھدے نے، بڑیاں تعریفاں کردے نے، بڑا سونا محل بنیا، بڑا خوبصورت بنے، لیکن اس محل دے اوپر ایک جگہ تے ایک جناب اٹ دی جگہ خالی چھوڑی ہوئی، ایک اٹ نہیں لگی جڑا بھی آندا تے آ کے گل کردا محل بڑا سونا ہے لیکن اجے نہ مکمل ہے، او فلاں اٹ باقی رہندی ہے جڑی اللہ نے اجے نہیں لگائی۔ اللہ اکبر، جڑی بنان والے نے اجے اٹ نہیں لگائی۔ آقا فرماندے نے اس محل تو مراد نبوت دا محل ہے، جویں جویں نبی دنیا دے اندر آندے رہے او محل مکمل ہوندا چلا گیا۔ او جڑی آخری اٹ دی جگہ باقی سی نا، اللہ نے مینوں دنیا اندر بھیج کے نبوت دا محل مکمل کر دیتا ہے۔ ہن نبوت دا محل مکمل ہو گئے، ہن کوئی نبی آنا، ہن کوئی نبی دنیا کائنات اندر نہیں آئے گا۔ تے دوسرا فرمان میرے محبوب علیہ السلام دا، آقا فرماندے نے لی خمسۃ اسماء، اللہ تعالی نے مینوں 5 بڑے خوبصورت نام عطا فرمائے۔ ویسے میرے محبوب دے سارے نام ہی بڑے سونے، 5 انہاں دے وچوں نام جڑے خود میرے پیغمبر نے اپنی زبانی بیان فرمائے۔ آقا فرماندے نے انا محمد، نہیں بولے ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد، انا محمد۔ میں تو انو درود دی عادت پانی ہے تاکہ بعد جان والے نو پریشانی نہ ہوئے۔ تسی درود پڑھو گے تے اللہ سبحانہ تو رحمتاں دا نزول فرمائے گا، ایتھے بیٹھے دے گناہ معاف ہو جان گے، اللہ درجات بلند کر دے گا۔ آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایدہ میں دونوں پہلے ترجمہ سنانا پھر گل کے چلانے۔ اللہ اللہ مولانا بابا شمسام رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے امداد اندر فرمایا کر دے جان، محمد محمد پکاندا چلا جا، اے خوگیت شمشام گاندا چلا جا، محمد محمد مسلمان بن جا، مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا، تے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا، اے خوگیت شمشام گاندا چلا جا، محمد محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد، میرا پہلا نام محمد ہے، دوسرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا نام وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرا ایک نام الماحی رکھیا ہے جدا مطلب ہے کفر نو مٹان والا، تے ایک نام میرا اللہ تعالی نے رکھیا وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، ایک میرا نام حاشر ہے، قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پوری اولاد آدم نو میں محمد دے قدماں دے اندر جمع کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے پنجواں نام میں جڑا تانوں یاد کروانا چاہنا، آقا فرماتے نے وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، اللہ نے میرا ایک نام عاقب رکھیا ہے جدا مانا بعد اندر آن والا، تے خود میرے پیغمبر نے فرمایا ایدا مطلب ہے الذی لیس بعدہ نبی، جڑا نبیاں وچوں سب تو اینڈ تے آیا ہے، جے تو بعد کوئی نبی آنا، اچھی بولو دے تو بعد کوئی نبی آنا نہیں آنا نہیں آنا۔ اللہ کو اکبر، اللہ آؤ اور میں تو انو آخری گل کرن لگا جے سوات رسا دے سرے تے گنڈ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یا ایوہ الناس انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، اے میری امت دے لوگوں میں نبیاں بچوں آخری نبی دے تسی امتاں بچوں آخری امت ہو۔ پھر میرے نبی فرماندے نے جننے پہلے نبی آئے جنیاں امتاں دیاں رہیاں، ایک نبی چلا جاندہ دو جا جاندہ او جاندہ پھر تیجا جاندہ، نبوت دا سلسلہ جاری شی، ان اللہ تعالیٰ نے میں نے دنیا کائنات اندر مبوس فرمایا، میرے آن نبوت دا دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے، ہن میرے تو بعد نہ کوئی امت آنی ہے تے نہ میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی آنا، میرے تو بعد نبی آنا، آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ اے جڑا لا نبی بعدی والا جملہ ہے نا، اے دا ہن میں ترانہ پڑھ لگا، اے تسی میرے نال مل کے پڑھنا، آواز کھول یار تھوڑی، اے تسی میرے نال مل کے پڑھنا، اے ترانہ اے میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلن والا جملہ اینا حرارت والا ہے، اینے کرنٹ والا ہے، اس جملے کولوں قادیان اندر بہ کے تڑپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دا منکر اس عقیدے تو جل کے راکھ ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اسی اے ترانہ بول دے رہا کہ میں کہنا انا خاتم النبیین، تجھے کو کہنا لا نبی بعدی، نبی پاک نے کی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میں جدو اتیانا لا نبی بعدی تھے، یہ تُوشی میرے نال مل کے پڑھنا ہے، عقیدہ ختم نبوت سنن آئے جے کہ میں تقریر نہ تھوڑی کالی کر رہا میں، وہ دی وجہ ہے کہ پہلے ماشاءاللہ جنہیں خطیب سنن ٹائم بابا لاغے نے کہ میرے کول ٹائم ہے تھوڑا، اللہ توجہ کرے آجے ذرا، میں چاہنا میں گل جڑی نا مکمل کر جاواں، میں جدو ایتھے پہنچنے تے تسی کہنا ہے لا نبی بعدی، اے جملہ میں تانوں یاد کروانا ہے، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی، لا نبی دو میں آتو ذرا بلند کرو کہ اچھی آواز نال میرے نال پڑھنا تسی لا نبی بعدی، تاکہ ختم نبوت دے منکر نو پتہ چل جائے کہ ختم نبوت دے پروانے آج بھی زندہ نے، اور اسی نبی پاک دے حبیب ابن زید دی طرح اس طرح دا اس جملے دا پرچار کرتے رہاں گے، منکر نو سناتے رہاں گے اور انہوں تڑپاندے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ دو میں آتو بلند کرو تو میرے نال مل کے پڑھو ذرا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی،
ان کے بعد اب کوئی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذل یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر آپ نے یہ کہہ کر مخرگی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی وادی وادی یہ صدائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت ساڈے نزدیک الحمدللہ اتنی ہے. آؤ میں گل تانوں ہے جڑی میں مکان لگا تے سمجھا کے مکان لگا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر مسیلمہ کذاب اے جناب یمن دا بادشاہ ہے نبی پاک دے کول آیا آ کے میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھا ہے آ کے کہندا ہے اللہ دے پیغمبر میں تواڈے دے ایمان لے انہاں کلمہ پڑھ لینا لیکن دو گلاں نے انہاں وچوں ایک تسی بھی مان لو. آقا فرماندے نے گلاں کی نے اے کہندا ہے کلمہ میں پڑھ لینا تے تسی میرے نال نبوت وانڈ لو. معاذ اللہ تسی نبوت دو حصیاں اندر تقسیم کر دیو ادھی مینوں دے دیو ادھی تسی رکھ لو. تسی اپنے علاقے دے نبی میں اپنے علاقے دے نبی. تے دوجی گل اے اگر تانوں اے قبول نہیں تے پھر تسی انج کرو کہ مینوں لکھ کے دے دیو کہ میرے تواڈے تو بعد میں تواڈی جگہ تے نبی بناں گا معاذ اللہ. اور اگر نبی نہ بھی بنا تے تواڈا خلیفہ تے جان نشین میں ہوں. تے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ اندر نا ایک چھڑی سی نبی پاک نے وہ چھڑی انج توڑ کے نا دو حصیاں دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے مسلمہ تو نبوت دا حصہ پہ منگنا ہے اے چھڑی جنوں میں محمد دے نبوت والے ہاتھ لگے نے اے ادھی چھڑی اس چھڑی دا حصہ بھی میں تینوں نہیں دیاں گا. کیوں انا خاتم النبیین لا نبی ابا. پھر میرے محبوب علیہ السلام دے زمانہ اتکر دے اندر اسود انسی نامی بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. نبی پاک دے یاراں نے انہیں دنیا تو سپایا سی تو انجی مٹا اسی کیوں نہ اس عقیدے دی خاطر کٹ مری. حبیب ابن زید انصاری وقت میرا مک گئے میں گل مکانا چاہنا واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے. اسے مسلمہ کذاب دے دربار اندر میرے مصطفیٰ دا خط لے کے پہنچے تے مسلمہ کذاب نے حبیب ابن زید کو پوچھیا 10 محمد دے بارے کی خیال صلی اللہ علیہ وسلم کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تے پھر کہندا جی میرے بارے کی خیال ہے. آپ فرماندے نے انا لا اسمع میں تیری گل سننا گوارا ہی نہیں کرتا. میں نے 3 مرتبہ پوچھا آپ نے انکار کر دیتا ہے. نبی پاک دا پوچھدا ہے آپ دس دینے کہ آپ اللہ دے پیغمبر نے تے جدوں اپنے بارے پوچھدا آپ انکار کر دیندے نے. انہیں پہلے ہاتھ کٹوا دیتے دونوں پھر پاؤں کٹوا دیتے. لکھے سیرت دی کتاباں دے اندر حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن آپ نے ختم نبوت دے نال بے وفائی کی تھی اپنی جان قربان کی تھی لیکن عقیدہ ختم نبوت تے کوئی کمپرومائز کیتا تے اسی بھی کرنا نہیں. مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی سب کہو رحمت اللہ علیہ او ایک خوبصورت بات کریا کردے سن ختم نبوت دے حوالے نال میں تواڈے سامنے رکھ کے گل مکان لگا جی. اللہ اللہ فرمایا کردے سن کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا. کہہ دو سبحان اللہ. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا
قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیری راہ میں پڑا آخری سانس لیتے ہوئے جاتے 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 میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوتا اور تیرے جسم اطہر سے ہاں تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے ماں خدیجہ کے ہاتھ آنے والا چیتھڑا ہوتا اور تیری ختم نبوت کے لیے مجھے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرتا تیری ختم نبوت کے لیے مجھے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ میرے خون کا ہر قطرہ میرے جسم کا ہر ٹکڑا تیرا نام بولتا ہوتا تو حشر میں اپنے قاری سے یہ کہہ دے تو حشر میں اپنے قاری سے یہ کہہ دے کہ میرا غلام آیا گئے تو حشر میں اپنے قاری سے کہہ دے کہ میرا غلام آیا گئے میرے نامہ میں تیرے نامہ میں کاش صرف یہی لکھا ہوتا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اسی عقیدہ ختم نبوت زندہ انشاءاللہ موت بھی آئے گی اس عقیدے تے آئے گی اس عقیدے دا پرچار آخری سانس تک کرتے رہاں گے اس عقیدے دی خاطر جب تک زندہ ہاں انشاءاللہ الرحمن بیان بھی کرتے رہاں گے تے جان بھی قربان کی تھی تے انشاءاللہ ایسے عقیدے تے کریں گے انشاءاللہ الرحمن وآخر دعوانا الحمدللہ